آخر میں ایک رویہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا اسلام نے کیا درس دیا۔ ایک طرف وہ معاشرہ ہے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے اور ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ایک طرف وہ معاشرہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو رب نے 2 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کر دی، اللہ رب العزت اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن وہ اس طرح حضور کے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہے، فرمایا وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام دیا، کہ ہم نے دیا وہ نظام؟ ہم نے نہیں دیا وہ نظام۔ اور ہمارا رویہ یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم ہر چیز پر بحث کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سارا غیر اسلامی نظام ہے، لیکن اس کے باوجود عملی طور پر ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اپنے گھر کے اندر شروعات اپنے گھر کے اندر سے کوئی بھی نہیں کرتے، نہ ہمارا مذہبی طبقہ کرتا ہے، نہ ہمارا سیاسی طبقہ کرتا ہے، نہ کوئی اور کرتا ہے۔ ہم اندر سے مغرب زدہ ہیں۔ ہم کتنے اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے۔ شروع میں جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے نا، میں اپنے ماشاءاللہ بچے نو حافظ قرآن بڑھا سا، میں عالم دین بڑھا سا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جب تعلیم کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری سوچیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ڈاکٹر بن جائے گا، یہ انجینئر بن جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں بنانا چاہیے، آپ بنائیں، آپ آزاد ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف دنیا کی تعلیم لے کر آئے ہیں، اسلام کی کوئی تعلیم لے کر نہیں آئے۔ ہمارے ہاں جب رشتے ہوتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ بچے کی تعلیمی کیفیت کیا ہے؟ اس نے یہ ڈگری کی ہے، اس نے یہ ڈگری کی ہے، یہ پی ایچ ڈی بھی ہے، یہ ایم فل بھی ہے، اس نے ایم اے بھی کیا ہے، اس نے بی ایڈ بھی کیا ہے، اس نے یہ کورس بھی کیا ہے، یہ کورس بھی کیا ہے۔ بھئی ان کورسز کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا یہ کورسز شادی کی زندگی گزارنے اور ازدواجی لائف کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتے ہیں؟ ایک کورس بھی رہنمائی نہیں کرتا اس کی کہ آپ نے ازدواجی لائف کس طرح گزارنی ہے۔ یہ تو آپ کے روٹی کمانے کے لیے ڈگریاں ہیں، یہ تو آپ کے اخراجات کی رسیدیں ہیں کہ ہم نے یہ حاصل کر لی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ پڑھے لکھوں میں طلاق کی ریشو ان پڑھ لوگوں سے زیادہ ہے؟ کیسے؟ حالانکہ تعلیم تو ان کے پاس ہے، ان کے پاس تعلیم صرف دنیا کی روٹی کمانے کی ہے۔ دنیا کی روٹی کمانے کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ ہم تو اتنے بندھے ہوئے ہیں نا اس سسٹم کے اندر کہ بچے کو بھی 3 سال کا نہیں ہوتا تو انگلی سے پکڑ کے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، چھوڑنا چاہیے، لیکن اسلامی تربیت کے لیے ہم کہاں چھوڑ کے آتے ہیں؟ کوئی نہیں، سوائے ناظرہ پڑھانے کے، ایمان کی صفتیں یاد کروانے کے، 6 کلمے یاد کروانے کے، آیت الکرسی، دعائے قنوت یاد کروانے کے، ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ طوطے کی طرح رٹا رہے ہیں اس کو، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا مسلمان بن گیا ہے۔ آپ نے اسلامی تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا بچی کا؟ کوئی انتظام نہیں، اسلامی تربیت کا نظام ہی نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے کہا، جب بچے کی ویسے ہماری خواہش ہے ہمارا بچہ عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے جب آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو سارا گھر بھی پسند آ جائے، سارے نظام بھی پسند آ جائے، اور اینڈ پہ پتہ چلے بچہ کرتا کیا ہے، پتہ چلے امام مسجد ہے، حافظ قرآن ہے، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرہ، یہ پڑھی ہوئی آپ کی وہ ساری کی ساری روایات، اس وقت ہم ذہنی طور پر یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، حالانکہ وہ ایسے بچے سے زیادہ اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے جس کو اسلامی شعور نہیں، اس کو اسلامی شعور ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف اور صرف روپیہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ نظام نہیں دیکھا جاتا۔ ہم اندر سے اسلام پسند نہیں ہیں، ہمیں اپنی بچیاں فیشنیبل چاہیے، لیکن اپنی بہو ہمیں فیشنیبل نہیں چاہیے۔ بہو ہمیں اسلامی چاہیے جو 5 وقت کی نمازی بھی ہو، تو اپنی بچیاں بھلے سر پہ دوپٹہ بھی نہ کرتی ہوں۔ یہ مشرقی اور اسلامی معاشرے کا بہت بڑا تفاوت ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل، آخر میں اس سے خاص طور پر مخاطب ہوں، جو ہر بات پر فتوے لگاتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی غلطیاں ہیں۔ انہوں نے اس نظام کے خلاف بات نہیں کی، اس نظام کے خلاف بات نہیں کی، وہ رسوم و رواج کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم مانتے ہیں بہت سارے رسوم و رواج غلط ہیں جو سوسائٹی کے اندر رواج پا گئے ہیں، لیکن وہ اپنے جو نئے رسوم و رواج شروع کیے ہیں ان پر بات کرتی ہے ہماری نوجوان نسل۔ کیا ہماری نوجوان نسل نے اپنا وقت ٹی وی کو نہیں دے دیا؟ رواج ہے یہ بھی۔ موبائل کو نہیں دے دیا؟ رواج ہے یہ بھی۔ سارا دن کرکٹ کے میچ نہیں دیکھ رہی؟ یہ بڑوں نے تو نہیں نہ دیا، یہ تو آپ نے خود لیا۔ ٹائم تو آپ اپنا ضائع کر رہے ہیں، چاہے کرکٹ کی مد میں کر رہے ہیں،
तसलसल के साथ ड्रामा सीरियल देखना, ये पुराना रवाज नहीं, ये नया रवाज है। आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? आप इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये रसूम और रवाज आपने नए शुरू किए, इंटरनेट का इस्तेमाल गलत तरीके से आपने शुरू किया। सारा सारा दिन मोबाइल पर फिल्में और ड्रामे देखना और अजीब व गरीब काम करना, ये नया रस्म और रवाज है। पुराने लोगों के पास तो नहीं था। हमारे हाथों से कुरान निकल गया और मोबाइल आ गए हमारे हाथों के अंदर, और सारा दिन हम या नातें सुन रहे हैं या वो इस्लामी स्टेटस लगा रहे हैं। इस्लामी स्टेटस लगाने से इस्लाम नहीं आता। इस्लाम अमली तौर पर अपनी ज़ात पर नाफिज करने से आता है। लिहाजा खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले और अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर। इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हम उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम एक इस्लामी माशरे का क़याम नहीं ला सकते। और पहली नस्लों को भी, मौजूदा जो चल रही हैं उनको भी ये मानना पड़ेगा, चाहे वो नौजवान नस्ल है, चाहे वो दरमियानी नस्ल है या बूढ़ी नस्ल है, कि हम एक इस्लामी माशरे को कायम करने में नाकाम रहे हैं। अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, अपने माशी निज़ाम में, अपने माशरती निज़ाम में और अपने सियासी निज़ाम में, अपने मजहबी निज़ाम में। और हमारे रवैये उसी तरह के हैं। हमको आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसे हमदम, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे, है पिंजरे में ही है, बस पिंजरा थोड़ी सी रोशनी में आ गया है और हम ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। यहाँ मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ, हमारे लोग कहते हैं पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ, पाकिस्तान तकसीम हुआ है। सिस्टम वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिल से इस्लामी निज़ाम को गले लगाने की तौफीक अता फ़रमाए। उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा की अमली तफसीर अपने घरों से शुरू करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह।